السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال تعالی لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح میں 8واں پارہ آپ نے سنا ہے۔ اس 8ویں پارے کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ سورۃ الانعام ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے بہت سارے ایسے گناہ، ایسے جرم کو بیان کیا ہے جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو اس میں سے ایک گناہ کا ذکر اس میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں لا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم، ہم تم کو بھی رزق دیں گے، وإیاہم، اور ان کو بھی رزق دیں گے، یعنی ہم ماں باپ کو بھی رزق دیں گے اور اولاد کو بھی رزق دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات بتائی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اس ڈر سے کہ کہیں وہ تمہاری روزی روٹی کھا جائے گی، تم ان کو کیسے پال سکیں گے، تو اس ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہ پہلے جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ درگور کرنا بولے تو گاڑ دینا، زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ تو یہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ یہ گناہ جاہلیت کے زمانے میں جیسا لوگ کرتے تھے، آج زمانہ تھوڑا ماڈرن بنا ہے تو ویسا نہیں کرتے ہیں، اس سے خطرناک کرتے ہیں۔ لوگ کیا ہے، جاہلیت کے زمانے میں کم سے کم ان کو دنیا میں آنے کا حق دیتے تھے۔ آج ماں باپ کیسے ہیں، دنیا میں آنے کا بھی حق نہیں دیتے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہی دبا دیے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے الگ الگ نام، کہیں ابارشن کروا دیا جاتا ہے، کہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پہلے ہی سے معلوم کرا کے کاٹ دی جاتی ہے جڑ سے۔ تو ایسے بہت سارے، اور بلکہ ایسی جو نئی مشینیں آئی ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان ماں کے پیٹ میں ہی پتہ لگا لیتا ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، بیٹا ہے تو باقی رکھو اور بیٹی ہے تو کاٹ دو، مار دو اندر ہی سے۔ یہ گورنمنٹ اس کو جرم کہتی ہے نہیں کہتی ہے، ہم کو اس سے تعلق نہیں ہے۔ ہم کو یہ تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا ہے تو یہ ہر حال میں حرام ہے۔ حکومت کیا بولتی ہے، حکومت کے ڈر سے اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اللہ پہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ آج لوگ کیا ہے، اولاد کو قتل کرنے کا یہ گناہ ماں کے پیٹ کے اندر کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، ماں کا پیٹ جو بچے کی حفاظت کی جگہ تھی، آج وہی جگہ ایک قبر بن کے رہ گئی ہے۔ میرا جملہ سخت ہے نہیں؟ وہی ماں کا پیٹ آج کیا ہو گیا ہے، قبر بن کے رہ گئی ہے۔ اسی میں بچے کو مار دیا جاتا ہے، اسی میں بچیوں کو جو ہے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ اس کو غلطی کرتے ہی نہیں، کتنے ایسے ہیں ابارشن کروا دیتے ہیں اور ان کو گناہ ہی نہیں لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ گناہ ہو یا ایک گناہ ہو، دونوں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، وہ چاہے کسی بھی نیت سے آپ قتل کر رہے ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم فقر و فاقے سے کر رہے ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، جسے تم کو کھلا رہا ہے تمہاری اولاد کو بھی کھلائے گا۔ تو تم ان کو اس ڈر سے مار دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کے سوال کرتے ہیں۔ سوال سنیے، سوال کیا ہے، ای الذنب اعظم، کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا جرم اللہ کے نزدیک کیا ہے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک،
اللہ کے ساتھ اللہ کے درجے میں کسی اور کو ٹھہرانا، اللہ کی عبادت کی جگہ میں کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی اور کو مانگنا، تو اللہ کا پارٹنر بنا لینا، اس حال میں کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اللہ تیرا واحد اکیلا خالق ہے، رازق ہے، یہ جانتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ وہ کہتے ہیں قلتُ، میں نے پھر کہا اے اللہ کے نبی ثم ایو، اس کے بعد کون سا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل الاولاد، اپنی اولاد کو قتل کرنا، اپنی اولاد کو مار دینا، اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دینا، کسی بھی طریقے سے اولاد کو قتل کر دینا، یہ اس کے بعد سب سے بڑا جرم ہے۔ میرے بھائیوں سوچئے، شرک کے بعد سب سے بڑے گناہوں کی لیسٹ میں اللہ کے نبی نے اس گناہ کو شامل کیا ہے، اور آج ہماری نظروں میں یہ گناہ کتنا معمولی بن کے رہ گیا ہے۔ یہ پوری حدیث جو آپ کے سامنے سنایا صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں 80 حدیث نمبر ہے، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث نمبر 2310 ہے۔ میرے بھائیوں آج کیا ہے، بہت سارے ایسے جملے ہم کو پڑھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ گورنمنٹ کی بہت ساری کتابوں کے اندر ہاسپٹلوں میں ہم نے دیکھا ایک جملہ، وکا مدو رینڈو حدو آپئی، ہاں برابر یاد ہے، یہ قرآن حدیث آپ کو یاد نہیں رہے گا، یہ یاد رہیں گے، آپئی دو، یہ ایک پیارا ہے، دو حد ہے، تیسرا نہیں ہے، ہم کو چاہیے نہیں ہے، وہ اسی کو اردو میں بولتے ہیں ہم دو ہمارے دو، بیوی میاں بیوی دو ہیں اور ہمارے دو۔ یہ کیا ہے، ایک فیشن بن گیا ہے۔ آپ دیکھیں ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے، دنیا کی ڈگریاں ہوتی ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے یہ گناہوں میں ملوث ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں، اور میرے بھائیوں مسئلہ کیا ہے معلوم، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے غریب ہیں، بچے کھانے والے 5 6 7 8 ہیں، یہاں ادھر مالدار آدمی ہے، کیا بولے تو اتنا ہی بس ہے۔ یہ آپ اولاد کی نسل کشی کر رہے ہیں، اولاد کو جو قتل کرنے کا گناہ ہے نہیں سب کے ذمہ آئے گا۔ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی بہانے سے ہو، وہ آپریشن کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، اولاد آ سکتی ہے، آپ راستہ بند کر دیتے ہیں یا پھر آنے نہیں دیتے ہیں، اس جرم کے اندر برابر کے شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل آپ پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ لوگوں فقیری غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی تم کو بھی رزق دیں گے، ان قتلهم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کا قتل کرنا، ان کو مار دینا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو قرآن نے کئی جگہ اس کو بیان کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو ملتی ہیں۔ میرے بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں، آج معاشرے میں ایسی حالت ہو گئی ہے، 2 سے 3 بیٹیاں کسی کو ہو جائیں، لوگ ایک عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، دنیا کی نظر میں وہ ایک پاپ انسان ہے، لوگ اس کو دیکھ کے بولتے ہیں ارے پاپ تو 3 بچیاں ہیں، اللہ اکبر۔ بھائی فضیلتیں نہیں معلوم آپ کو، فضیلتیں سب کو معلوم ہے، مسلمان بھی اس جرم کے اندر کوئی پیچھے نہیں ہے، آگے ہے۔ ایک وقت میں مسلمان اس بارے میں سب سے آگے تھے، فکر ہی نہیں ہوتی تھی ان کو کتنے ہو رہے ہیں، 8 10 کھانے والے سب آرام سے کھا رہے ہیں۔ آج دیکھو 2 3 ہو کے بھی تکلیفاں میں ہیں، 2 3 ہو کے بھی پریشانیاں ہیں، رزق میں برکت نہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ جتنی اولاد دے گا وہ حساب سے رزق کے دروازے کھولے گا، آپ کو کھولے گا نہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں ویسا کہ 1 2 ہوگا تو کیا ہوگا، ارے جو اللہ پوری کائنات کو کھلا رہا ہے آپ کے 4 بچوں کو بھوکا مارے گا، کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ہم مسلمان ہو کے ہمارا ایسا ایمان ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جاہلیت کے لوگ ایسا ایک دم اسلام آ کے ان ساری چیزوں کو ایک الگ رتبہ دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس دارمی کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی میرے حق میں مغفرت کی دعا کیجئے، بخشش کی دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں ابھی تو مسلمان ہوں، جاہلیت کے زمانے میں مجھ سے بہت بڑا پاپ ہوا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیسا پاپ ہوا؟
تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو زندہ درگور کیا، اور اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ اے اللہ کے نبی، میری ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے ساتھ میں کھیلتا تھا، لاڈو پیار کرتا تھا، وہ جب میں اسے بلاتا تو بڑی پیار سے وہ میرے پاس آتی تھی۔ ایک دن میں اسے زندہ درگور کرنے کے لیے کڑھال لیا اور لے کے جنگل میں نکل گیا، جا کے گڑھا کھودنے لگا۔ وہ بچی مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ جب مٹی میرے جسم پہ گرتی تو مٹی کو ہٹاتی تھی، پوچھتی تھی کہ ابا کس وجہ سے گڑھا کھود رہے ہو؟ تو بیٹی کا جو پیار ہے، باپ کیا کرتے ہیں؟ جاہلیت ہے، کچھ نہیں دیکھا، گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کے بچی کو اس میں ڈھکل دیا، پوری مٹی ڈال دیا۔ وہ باپ کہتا ہے نبی کے سامنے آ کے، اے اللہ کے نبی، اس کی آخری آواز آج تک بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس نے آخری وقت پکار کے کہا تھا، اے ابا جان، اے ابا جان۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کس گناہ کے بدلے بچوں کو مارا گیا تھا۔ یہ قیامت کے دن سوال ہوگا، یہ اولاد پوچھے گی، باپ کا گریبان پکڑ کے پوچھے گی کہ میں نے تمہارا کیا کھایا تھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ماں کے پیٹ کے اندر مجھے مارا گیا، مجھے درگور کیا گیا، میرا ابارشن کروایا گیا، مجھے نکال کے پھینک دیا گیا۔ کیسے کیسے واقعات انسانوں کے درمیان پیش آتے ہیں جو جانوروں میں بھی پیش نہیں آتے ہیں۔ آج انسان نام کے لیے بڑا آگے ماڈرن بن گیا ہے، اس کی سوچ آج بھی ویسی ہی گھٹیا لگتی ہے کبھی کبھار بچیوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث کافی ہے جی بیٹیوں کی پرورش کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من عال جاریتین، جو بندہ دو لڑکیوں کو پالے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی اچھی جگہ شادی کر کے دے، ان کو تعلیم سکھائے، کل وہی دو بچیاں کن لہو سترم من النار، یہی دو بچیاں کل قیامت کے دن ماں باپ کو جہنم میں جانے سے بچائیں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے! دو بیٹیاں اگر پیدا ہو جائیں، جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اٹھا کو آپ کو دیا۔ اب یہ دنیا کیا بولتی ہے، اس کو پاپ بولتی ہے، ارے اس کے نصیب میں بیٹے نہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ کسی کو بیٹے ہونا، نصیبے کی بیٹیاں ہونا بد نصیبے کا معیار ہے ہی نہیں ہے، یہ ہماری گھٹیا سوچ میں ہے۔ یہ جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے، ہماری ایک گھٹیا سوچ ہے، ہم نے بیٹیوں کو بد نصیبے میں، بیٹوں کو نصیبے میں رکھا ہے۔ کہاں کا نصیبہ جی بیٹے؟ جا کے دیکھو آپ، جتنے کیسز چل رہے ہیں بیٹے دالے سے ہے باپ کے اوپر، جتنی لڑائیاں ہیں سب بیٹیاں کرتے ہیں کہ بیٹے کرتے ہیں؟ کتنے مسائل ہیں، پھر بھی لوگ آج بھی یہ سوچ ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ جن کی سوچ ایسی ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں بھائی، ہماری سوچ تو ہرگز ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ وہ غیر ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کو دو ہی بس ہے تو اس کا مسئلہ ہے، ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ ہمارا خالق وہ ہے جو ہم کو رزق دے رہا ہے، ہم سے پہلے اتنی ساری لاکھوں پشتوں کو نسل دیا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، مجھے آپ کو بھوکا مارے گا؟ ہماری بچیوں کو بھوکا مارے گا؟ یہ کیسی سوچ ہم پال رہے ہیں، یہ کیسا نظریہ ہم پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ یہ قرآن مجید اس بات کے سراسر خلاف ہے۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے کئی لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ قیس بن عاصم ایک صحابی ہیں، سنن الدارمی کی، طبرانی کی سنن الکبریٰ کی روایت ہے۔ آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں نے جاہلیت کے زمانے میں 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ استغفر اللہ، 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ اے اللہ کے نبی، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں مسلمان بن گیا ہوں، جاہلیت میں کیا تھا، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر ایک کے بدلے میں ایک گردن آزاد کرو، یعنی ایک غلام کو آزاد کرو، اللہ کے راستے میں چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس غلام نہیں ہے، میں نوکر چاکر نہیں رکھتا ہوں۔ تو پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اونٹ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک کے بدلے میں ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ تو وہ گئے اور صدقہ کر دیے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہونے کے ساتھ اس کا ایک کفارہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ یہ قیس بن عاصم کی یہ روایت سنن الکبریٰ، امام بیہقی کی کتاب ہے حدیث کی، 8ویں جلد میں یہ حدیث ہے، اور اسی طرح امام طبرانی کی ایک اور کتاب ہے، اس کی 18ویں جلد میں یہ حدیث پوری طرح موجود ہے۔ تو اس میں کفارہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی مسلمان انجانے میں ایسا کوئی گناہ کیا تھا، اپنی اولاد کو قتل کیا تھا، بچوں کو مار دیا تھا یا ابارشن کروا دیا تھا،
تو اس کے کفارے کے طور پر ایک تو توبہ کرنا ہے، توبہ سب سے بڑھ کے ہے، اور توبے کے ساتھ ساتھ یہ جو راستہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اونٹ کو جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، قربان کرنا ہے، یہ ایک کفارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہم کو بتاتی ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، چاہے وہ لڑکے ہو لڑکیاں ہوں، اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے اسے نصیبہ سمجھیے، یہ فرق کبھی بھی مت کیجئے۔ خاص کر کے عورتوں سے کہنا چاہوں گا، یہ عورتیں جب ساس بن جاتی ہیں تو ان کی سوچ ہی بدل جاتی ہے، بہو نہیں ہوتی ہے، یہ بچے جننے کی مشین سمجھتے ہیں۔ بیٹی کیسا پیدا کری تو؟ بیٹے پیدا کرنا تھا، ارے کوئی مشین ہے، کوئی پروڈکٹ ہے، وہ اس کے ہاتھ سے بنا کے لانے کے لیے اللہ کی دین ہے جی، اللہ جس کو چاہے کوئی بھی دے سکتا ہے۔ تو اسے لوگ کیا ہے بھائی، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، اللہ اکبر، ایسے مسلمانہ بھی ہے بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے بیوی کو مارے ہیں پیٹ پہ لات، استغفر اللہ۔ اور ایسے لوگوں کو مسلمان کیا انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتے، ایسے لوگ جو کوئی عورت بچہ لڑکی پیدا کرنے کی وجہ سے اسے مجرم سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دنیا ہم سے بڑھ کے دیکھ رہے ہیں، تو غیر کیا کرتا ہے وہ الگ چیز ہے، ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم ایمان والے ہیں، ہماری سوچ تو ہرگز ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہم تو اور پھیلانا چاہیے سوچ کو کہ نہیں بیٹی ہوئی تو کیا، بیٹا ہوا تو کیا، سب اللہ کی نعمت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیٹا بیٹے کی تربیت کیسا کرتے ہیں، تبھی جا کے یہ ہم ایک الگ سوچ بنا لیے ہیں لوگ، بیٹے ہوئے تو بڑھاپے میں کام آتے کہتے، بیٹیاں کام نہیں آتے، ہے ایسا ہے جی؟ آج تو دنیا الٹی چل رہی ہے، بیٹیاں کام آ رہے ہیں، بیٹا کہاں ہے، چلا گیا کہیں اڑا لے کے، کہاں ہے وہ تو ہاسپٹل میں آ کے دیکھنا بھی مشکل ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں، کیا ہے، بزی شیڈول ہے، نوکری اتنی خطرناک ہے، آ کے پیسے 100,000 روپے چھڑ دیا وہی بڑی بات ہے۔ اب وہاں رہنا، خدمت کرنا، کام کرنا، سہارا بننا، یہ کون کرتے ہیں جی؟ کون کرتے ہیں بولیے؟ بیٹیاں کرتی ہیں۔ تو بہرحال ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہم یہ سوچنا ہے کہ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، اور کہیں اس نعمت میں یہ فرق نہیں کرنا ہے، لوگوں کو نصیبے میں بد نصیبے میں بیٹا بیٹی میں نہیں تولنا ہے، اور کبھی بھی یہ ابارشن ہو یا اولاد کو ختم کرنا ہو، آپریشن کے ذریعے سے اولاد کو رکا دینا ہو، گویا ہم اللہ پہ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نہیں پال سکتے، نعوذ باللہ۔ آپ شاید منہ سے نہیں بولتے ہوں گے لیکن حرکت کیا ہے، حرکت ویسی ہی ہے۔ تو اس لیے اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس کے پاس جیسی اولاد ہے، بیٹیاں جتنی ہیں، یہ 2 بیٹیوں پہ جہنم سے بچنے کا ٹکٹ آپ کو مل رہا ہے، 2 سے بڑھ کے ہے تو اور بڑی بات ہے۔ تو کوئی بھی ہو اولاد، کوئی بھی ہو، یہ سوچ کو، یہ نظریے کو، اچھی باتوں کو پھیلائیے، لوگوں میں بتلائیے۔ شادی ہونے سے پہلے نئے جوڑے کو یہ ساری چیزیں سمجھانا ہے۔ آج لوگاں کیسے پلاننگ کرتے ہیں، کون ہوتے بھائی ہم پلاننگ کرنے واسطے، کیا بولے تو نہیں پلاننگ کر رہے، کیسی پلاننگ ہے، اللہ کے مقابلے میں پلاننگ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کافروں کی ہوتی ہیں، مشرکوں کی ہوتی ہیں، مسلمان کی نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سبھی کو بھی اولاد کی یہ نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے کسی نے انجانے میں ایسا گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ ایسے بڑے سنگین گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لڑکا لڑکی میں فرق کرے بغیر نصیبہ بد نصیب بولنے کی باتیں ہماری زبانوں سے نکالنے سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اولاد جو بھی ہو ان کی قدر کرنے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔